سورۃ النحل کی آیت نمبر 88۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم زیادہ کریں گے ان کے لیے عذاب کے اوپر عذاب کو، بما كانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ فساد کرتے رہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور وہ دن بھی بہت قابل ذکر ہے جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گواہ کو، علیہم من انفسہم، جو انہی کے خلاف ہوگا اور انہی کے اندر سے ہوگا، وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور ہم لائیں گے گواہ بنا کر آپ کو ان سب پر، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اور ہم ہی نے نازل کی آپ پر ایسی کتاب جس میں بیان ہے ہر چیز کا، وہدن، اور وہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور وہ رحمت ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور بہت بڑی بشارت ہے اسلام والوں کے لیے۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آخرت کے کچھ مناظر بیان فرمائے اور فرمائے جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بناتے ساجی بناتے ہیں، وہ قیامت کے دن وہ اور ان کے شرکاء آپس میں الجھیں گے، ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ایک دوسرے کے مزاحم ہوں گے، اور خود تراشیدہ اپنے بنائے ہوئے جتنے عقائد اور من گھڑت باتیں ہیں وہ سب ضائع اور بیکار ہو جائیں گے۔ بلکہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور پھر دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، ایک ہے کہ بندہ خود کافر ہے، الذین کفروا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن اس سے اگلا اور بڑا جرم یہ ہے کہ وصدوا عن سبیل اللہ، خود کافر ہوتے ہوئے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ رویہ بہت پرانا ہے کافروں کا۔ فرعون نے بھی لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے روکا، نمرود نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سننے اور ماننے سے روکا، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، تمام قومیں جتنی بھی گزری جن کے قصے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے، ان سب قوموں میں جو بڑے سردار تھے انہوں نے اللہ کے نبیوں کی بات ماننے سے روکا۔ خود ہمارے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ جو بھی باہر سے آتا اس کو کہا جاتا بھائی یہاں پہ ایک آدمی ہے جو نعوذ باللہ پاگل اس کو کہتے، دیوانہ کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ کے صحابی حضرت ابو الطفیل دوسی رضی اللہ تعالی قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے، صحابہ میں سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی،
اور یہ جب مکہ مکرمہ میں آئے تو ان کو ابو جہل اینڈ کمپنی نے چونکہ اپنی قوم کے سردار تھے پہلے سے مل کر آپ کے بارے میں اس قدر متنفر کر دیا کہ انہوں نے طواف کے دوران کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی کہ کہیں غلطی سے بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، روئی ٹھونس کے کان بند کر کے طواف کر رہے تھے۔ لیکن جب اللہ ہدایت دینے پہ آئے تو اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی طرح بھی ہدایت دے دیتا۔ طواف کے دوران ہی کان سے روئی ذرا سی سرک گئی اور کانوں میں آواز پڑی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی۔ آپ بھی حرم میں تلاوت کر رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، تو بس پھر وہ ذرا سی آواز کان میں کیا پڑی، کانوں میں رس گھل گیا، دل و دماغ معطر ہونا شروع ہو گیا۔ پھر دونوں کانوں سے روئی نکال کے مبہوت ہو کے کان لگا کے سننے لگ گئے، بس سنتے جا رہے ہیں، دل سے کفر نکلتا جا رہا ہے، ایمان بیٹھتا جا رہا ہے۔ حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کے صحابی رسول بن گئے۔ لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ سے روکنے کے لیے کفار نے کس قدر لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی، اور یہ رویہ میرے دوستو آج تک چلا رہا۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز نے اپنے ناپاک قدم رکھے تو اس نے دین اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کون سے اس نے جو ہے وہ اسباب اختیار نہیں کیے۔ تو میرے دوستو اللہ کا فضل و کرم ہے، آج بھی الحمدللہ قرآن کریم موجود ہے، مدارس موجود ہے، دین موجود ہے، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ ہمارے اس نسبت کو قائم و دائم رکھے۔ اور حالانکہ وہ خود اعلان کر چکے ہیں، ان کا وزیر گلیڈ جس کا نام تھا، اس نے پارلیمنٹ میں قرآن کریم اٹھا کے یہ کہا کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے دنیا مہذب نہیں بن سکتی۔ اگر دنیا کو ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ اور تعلیم یافتہ بنانا ہے تو اس کتاب کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ اندازہ لگائے آپ ان کی نفرت کا اور ان کے دین اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کا۔ اور آج بھی میرے دوستو یہی رویہ ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسی طرح روکا جا رہا ہے، اسی طرح متنفر کیا جا رہا ہے، اسی طرح لوگوں کو اہل علم سے، نیک لوگوں سے، اللہ والوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو خود کافر ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، فرمایا ان کو ہم دگنا عذاب دیں گے، زدناہم عذابا فوق العذاب۔ حالانکہ اصول اللہ رب العزت کا یہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جیسا کہ دوسری جگہ ایک دوسرا اصول بیان فرمایا گیا کہ جو کوئی کسی اچھے کام کی ابتدا کرے گا اور جب تک وہ کام ہوتا رہے گا جیسے اس کو اجر ملے گا، جیسے کرنے والوں کو اجر ملے گا، اس کام کی ابتدا کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ ایک بندہ ایک مسجد بنا دیتا ہے، لوگ اس میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو جیسے نیک اعمال کرنے والوں کو اجر مل رہا ہے، ان نیک اعمال کا سبب بننے والے، مسجد بنانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر عطا فرماتا۔ اسی طرح کوئی مدرسہ قائم کر دے، کوئی دین کا کوئی اور شعبہ قائم کر دے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر تبلیغ کے کام کو جاری کیا، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت لگا کر دنیا کے کونے کونے میں لوگ جا رہے ہیں۔ تصور ہی نہیں تھا، اس وقت کے علماء کہہ رہے تھے کہ آپ کی باتیں تو صحابہ کرام کے دور کی ہیں، اس زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کہاں سے؟ کہاں سے آئیں گے ایسے لوگ جو اپنا مال و جان لگا کر دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے؟ تو حضرت فرماتے دعا آپ کر دے بندے میرا اللہ پیدا کر دے گا۔ اور آج دیکھیں اللہ نے پیدا کر دیے، کروڑوں روپیہ لگا کر لوگ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، اپنی جان اپنا مال۔ اور میرے محترم دوستو، یہ جو لوگ ہیں، جتنا عمل ہو رہے ہیں، جتنا کام ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر،
اس کا اجر و ثواب اتنا ہی اللہ پاک حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب فرمائے۔ اور پھر پوری دنیا میں جو اعمال ہو رہے ہیں سارے اعمال کا اجر و ثواب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 5000 سے زائد مساجد تعمیر کروائی، اور ہر مسجد کے اندر انہوں نے درس قرآن کا اہتمام کیا۔ یہاں مدرس ہو، پڑھائے، لوگوں کو قرآن ٹھیک کرائے، لوگوں کو قرآن سمجھائے۔ تو حضرت مولانا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امت پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور فرماتے اب دنیا میں جتنا قرآن پڑھایا جا رہا ہے اس سب کا اجر و ثواب اللہ حضرت عمر فاروق کو نصیب فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر میرے دوستو سارے اعمال سارے ملا کر سب کا ثواب کن کو جا رہا ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی برکت سے سب کچھ ملا۔ تو جیسے یہ اچھے اعمال کا اجر و ثواب سب کو نصیب ہوتا ہے اور بانی کو بھی ملتا ہے، اسی طرح کوئی بندہ کسی غلط کام کا موجد ہوتا ہے تو جتنے بندے اس غلط کام کو کرتے ہیں جیسے ان کو گناہ ملتا ہے اس موجد کو بھی گناہ ملے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل جس نے پہلا قتل کیا، فرمایا دنیا میں جتنے قتل ہوں گے سب قتلوں کا وبال اس قابیل کی گردن پہ بھی ہوگا کہ اس نے اس قتل کے جرم کا آغاز کیا۔ تو ایسے ہی جو شخص اللہ کے راستے سے خود ہٹا ہوا پھر دوسروں کو بھی روکتا ہے، دوسروں کو بھی ہٹاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم اس کے لیے بڑھائیں گے عذاب پر عذاب، تہ در تہ عذابوں میں گرفتار ہوگا۔ بما کانوا یفسدون، فرد جرم کیا ہے کہ یہ فساد مچانے والے، یہ فساد مچانے والے۔ میرے محترم دوستو آج بالکل معاملہ الٹ ہو گیا، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ جو فسادی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ امن پسند لوگ ہیں، اور جو امن پسند ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فساد مچانے والے، یہ فساد مچانے والے۔ ایک جو ہے چوڑی جس نے گستاخی کی ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، قرآن کریم کی شان میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اس کو بچانے کے لیے فساد کون کر رہا ہے پورے ملک کے اندر؟ یہ سب کے سامنے، چیف جسٹس سے لے کر پوری حکومت گورنمنٹ اس کو بچانے پہ لگے ہوئے۔ تو فسادی تو یہ ہے جو دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہے، اور جو صرف حق کا مطالبہ کر رہے کہ جناب آج تک قیامت شروع سے لے کر آج تک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہی رہا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ اس کا مطالبہ اور پرامن مطالبہ کر رہے، ان کو کہا جا رہا ہے یہ فساد کر رہے۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں فسادی وہ ہے جو دین سے روکنے والے، دین کے نفاذ سے روکنے والے، دین کا ایک حکم جاری ہونے سے روکنے والے، یہ ہیں بما کانوا یفسدون، فساد مچانے والے۔ ان فسادیوں کو فرمایا زدناہم فوق العذاب، عذاب پر عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اللہ پاک پھر اسی آخرت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے میرے محبوب ان کو بتائیں یوم، ایک دن وہ بھی آئے گا، نبعث فی کل امت شہیدا، ہم ہر امت سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، علیہم جو ان کے خلاف گواہی دے گا، اور من انفسہم خود انہی کے نفسوں میں سے ہوگا، یعنی ہر امت کا نبی آ کر وہ اپنی امت کے مجرموں کے خلاف گواہی دے گا۔ ہر امت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء گواہی دیں گے۔ اسی طرح میرے دوستو ہمارے یہ جو اعضاء ہے، قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، منہ پہ مہریں لگ جائیں گی، زبانیں بند کر دی جائیں گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے ہم سے کیا کچھ کرتے رہے۔ انسان کی کھال اور چمڑا جلد بول کے بتائے گی کہ میرے ساتھ کیا کیا جرائم ہوتے رہے۔
تب انسان کہے گا کہ تمہیں کس نے بلا دیا، تم کیسے بولنے لگ گئے؟ تو یہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بولنے کی قوت اسی ذات نے دی جس نے سب کو بولنے کی قوت دی، جس نے سب کو بلوایا اسی نے ہمیں بھی بلوا دی۔ گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، زبان میں بھی گوشت ہی ہے، اس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دے دی، تو باقی جسم کو بھی اللہ صلاحیت دے سکتے۔ تو یہ گواہ ہے اللہ کے، فرشتے گواہی دیں گے، انبیاء علیہ السلام گواہی دیں گے، کسی کے حق میں گواہی ہوگی، کسی کے خلاف گواہی ہوگی۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے، جو پتھر، جو درخت، جو ڈھیلا، جو مخلوق مؤذن کی آواز کو سنتی ہے، یہ مخلوق قیامت کے دن اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی، یہ وقت گواہی دے گی کہ یہ شخص مومن تھا۔ تو جیسے حق میں گواہیاں آئیں گی، خلاف بھی گواہیاں آئیں گی، مجرموں کے خلاف بھی گواہیاں قائم ہوں گی، انبیاء علیہ السلام گواہیاں دیں گے۔ سدا ایک ہی بادشاہی نہیں رہتی، ایک ہی عدالت نہیں رہتی، ایک بڑی عدالت میں بھی ہمیں پیش ہونا ہے، اس کو بھی ہم سامنے رکھیں۔ صرف اسی کو نہ رکھے کہ آج اقتدار ہمارے پاس ہے یا آج اختیارات کے مالک ہم ہیں، آج ہمارا قلم چلتا ہے، ہم جو فیصلہ کر دے وہی ہوگا۔ ایک فیصلہ میرے رب کا بھی چلتا ہے، میرا پروردگار بھی فیصلہ کرتا ہے، وہ دنیا میں کر دے اس کی مرضی، وہ دنیا میں ڈھیل دے دے، قیامت کے دن کر دے اس کی مرضی۔ سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہر بندہ اس کو سوچے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اللہ فرماتے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، ان سب پر گواہ بنا کے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لائیں گے، آپ گواہی دیں گے۔ یہ قیامت کے اس منظر میں سے ایک منظر ہے جب اللہ کے نبیوں کی امتیں ان کو جھٹلائیں گی کہ انہوں نے ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی، یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے حق میں گواہی دے گی۔ جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جرح ہوگی تو امت کی صفائی دینے کے لیے امت کا نبی آئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے کہ میری امت جو کہہ رہی ہے یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے ہی ان کو بتایا تھا۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب نزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ کو ایسی کتاب دی، یہ قرآن کریم اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ نزلنا، اللہ فرماتے اس کو ہم نے اتارا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا اتارا بھی ہم نے ہے، اس کے محافظ بھی ہم خود ہیں۔ قیامت تک کے لیے کوئی فکر نہیں کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی آ جائے گی۔ زور لگا لیا اس کے دشمنوں نے، ختم کرنے کا تو زور لگایا، اور ختم کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے ایک نقطے کو بھی بدل نہیں سکے، ایک حرف کو بھی بدل نہیں سکے۔ ایک عالم فرماتے ہیں جب ترکی کے اندر وہ مصطفیٰ کمال عطا ترک نے سیکولر نظام قائم کیا اور اس نے پابندی لگا دی کہ کسی بھی جگہ کوئی قرآن کریم کا کوئی نسخہ، کوئی ٹکڑا بھی نہ ملے، جہاں ملتا تھا سزائیں دیتا تھا، جان سے مار دیتا تھا، جیل میں ڈال دیتا تھا۔ وہ فرماتے ہی نہیں دنوں میں میں وہاں سے کراچی سے چلا گیا وہاں پر، تو جمعہ کا دن تھا، تو میں نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا یہاں تو نماز کا تصور ہی ختم ہو گیا، مسجدیں گودام بنا دی گئی، اور مسجدوں کے اندر جو ہے سینما ہال بن گئے، اور بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، آپ یہاں کہاں جمعہ تلاش کرتے پھر؟ کہا پھر بھی کوئی تو مسجد ہوگی۔ کہا فلاں علاقے کے اندر ایک مسجد قائم ہے، وہاں چلا گیا، وہاں جا کے کہتے میں نے اس کے ساتھ ہمسائے میں چابی تھی، میں نے اس سے کہا مجھے مسجد کھول دو، میں نے نماز پڑھنی۔ اس نے کہا میں کھول دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی معاملہ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، میں نہیں ہوں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم کھولو مسجد۔ مسجد کھولی، وہ کئی مہینوں سے بند پڑی مسجد، گرد و غبار سے ہٹی ہوئی، کہتے میں نے صفائی کی، صاف ستھرے کر کے پھر میں نے اذان دی۔ اور جیسے میں نے اذان دی گلی محلوں سے لوگ دوڑتے ہوئے چلے آ گئے کہ یہ کون اپنی جان کا دشمن بنا ہوا اذان دے رہا ہے۔ مسجد میں کوئی نہیں آیا، ڈر کے مارے مسجد میں کوئی نہیں آیا، باہر کھڑے دیکھتے رہے۔ کہتے جمعہ تو ہو نہیں سکتا تھا، میں نے زور کی نماز پڑھی،
نماز پڑھ کے میں باہر نکلا، وہ سب مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے۔ کہتے اتنے میں ایک بچے نے مجھے کہا آپ ہمارے گھر چلیں چائے پئیں۔ کہتے اس کی پرخلوص دعوت پہ میں اس کے گھر چلا گیا۔ وہ گھر گیا تو میں نے باتوں میں اس سے پوچھا بیٹا آپ کو قرآن کریم آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پورا قرآن کریم آتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس ماحول کے اندر پورا قرآن کریم آتا ہے۔ تو کہتے میرے پاس قرآن کریم کا ایک نسخہ تھا، میں نے اس کھولا، میں نے کہا یہاں سے پڑھو۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا میں نے کہاں سے پڑھنا، کوئی پتہ نہیں چل رہا، سمجھدار بچہ ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ پتہ نہیں غلط کہہ رہا تھا۔ پھر کہتا میں نے ایک آیت پڑھی، میں نے کہا بیٹا یہاں سے پڑھو، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، مثال کے طور پہ کہہ ایک آیت میں نے ایسے پڑھی تو اس نے آگے زبانی پڑھنا شروع کر دیا اور وہ پڑھتا جا رہا ہے تو میں اور حیران ہوا بھی دیکھ کے آ نہیں رہا، زبانی پڑھتا جا رہا ہے۔ پھر میں نے اس کے ماں باپ سے پوچھا، انہوں نے کہا بات یہ ہے جب سے ان لوگوں نے یہاں پر یہ پابندیاں لگائی ہیں، قرآن کریم تو ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں، ہمیں دیکھ کے پڑھنے نہیں آتا، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو کسی درزی کے پاس، کسی موچی کے پاس، کسی نائی کے پاس کام کے لیے بھیجا، وہ قرآن کے حافظ تھے، انہوں نے زبانی ان کو قرآن یاد کرا تھا۔ اور آج آپ اس شہر کے اندر دیکھیں ہر بچہ قرآن کا حافظ ہے، دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، زبانی ہر بچہ پڑھتا ہے۔ اس طرح ترکی والوں نے اپنے دین کی اور قرآن کی حفاظت کی، اصل میں اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تو دنیا زور لگا لے، جو مرضی کر لے، اللہ کی کتاب کا محافظ خود اللہ ہے، یہ دنیا سے ختم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اللہ فرماتے میں نے اس کتاب کو نازل کی ہے اور تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان، ہر چیز کا بیان۔ ہر چیز کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز کے ساتھ انسان کی زندگی باعزت پرسکون بن سکتی ہے وہ ساری چیزیں اللہ نے اس قرآن میں بیان کر دی۔ اب بندہ کہے کہ جناب اس میں جو ہے وہ آج کل کی جدید چیزوں کے سارے طریقے آئے، موبائل کے طریقے آئے، کمپیوٹر کے طریقے آئے، تو بھائی وہ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں نے جو قرآن کریم کے اصول و مبادیات جس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، دنیا اچھی بن جائے آخرت اچھی بن جائے، اس کے سارے اصول اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر بیان کر دی۔ اور فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، جو اس سے ہدایت لے گا اس کے لیے یہ رحمت بن جائے گی، جو اس کو پس پشت ڈالے گا اس کے لیے یہ قرآن اس کے خلاف جھگڑا کرنے والا بن جائے گا، اس سے رہنمائی لے کر جو چلے گا اس کے لیے یہ رحمت بنے گا، وبشرا اور بشارت بنے گا للمسلمین، اس کو تسلیم کرنے والوں کی، اس کو مان کر چلنے والوں کی۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کے مطابق دنیا کو چلاؤ۔ اگر دنیا اس کے مطابق چلے گی تو پوری دنیا کو سکون ملے گا، پاکستان کو سکون ملے گا، تمام ممالک کو سکون ملے گا۔ اور اگر اس نظام کو چھوڑ کر کوئی اور نظام لانے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مولا کریم جتنا درس قرآن ہوا، اے اللہ ان طلباء نے جو پڑھائی کی، اے ارحم الراحمین ان احباب نے جو اعمال کیے، ان تمام اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیتاً نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام شہداء، شہداء کربلا، شہداء بدر و احد اور بزرگان دین، مشائخ امت، فقہاء امت، محدثین امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے،
اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے محترم حاجی عباس صاحب کے چچا جان جو گزشتہ دنوں انتقال فرما گئے، اے اللہ ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ پاک مرحوم کو کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما، قبر کو تا حد نگاہ وسعت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت کی روشنیوں سے منور فرما، جنت کی خوشبوؤں سے معطر فرما، تا حد نگاہ وسعت اور کشادگی نصیب فرما۔ پسماندگان کو سوگواران کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے رحم الراحمین ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ عزت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔